دوستو، آج ہم آپ کو مشہور ادیب سعادت حسین منٹو کی کہانی کالی شلوار سناتے ہیں۔ منٹو پر فحش نگاری کا الزام ہے۔ آپ کہانی سنیے اور خود فیصلہ کیجئے یہ کہانی کیسی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی دوسری اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو چلیے کہانی کالی شلوار شروع کرتے ہیں۔ خدا بخش اور سلطانہ کا تعلق آپس میں کیسے ہوا، ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی۔ چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ وہ اس کو بھگا کر ساتھ لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا تو اس نے اس عورت کو پیشے پہ بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو جب معلوم ہوا کہ وہ عورت امبالہ میں ہے تو وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبندھ ہو گیا۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبندھ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی اور 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اس کو وہ بھگا کر ساتھ لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا تو اس نے اس عورت کو پیشے پہ بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے تو وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے بھی اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبندھ ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی۔ خدا بخش بڑا محنتی آدمی تھا۔ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اسے پسند نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی کری جو ریلوے اسٹیشن کے باہر کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ خدا بخش نے فوٹو کھینچنا سیکھا، پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دہلی پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہواری پر ایک فلیٹ لیا جس میں یہ دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی لمبی قطار سڑک کے ساتھ چلی گئی تھی۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ، جو کہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھی، اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت ہوئی۔ پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پہ لگایا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ جہاں شرفت کے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے لکھا ہوا تھا، وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نوار کے کارخانے کے اوپر انوری رہتی تھی، جو اسی کارخانے کے سیٹ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، اس لیے وہ انوری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے آتے ہیں، چونکہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پہ نہ آیا تو اس کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، پورے 2 مہینے ہو گئے،
ہمیں یہاں آئے ہوئے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بہت مندہ ہے، پر اتنا بھی نہیں کہ مہینے بھر کوئی شکل دیکھنے ہی میں نہ آئے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود یہ بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت پر غور کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ لوگ دوسرے دھندوں میں پڑ کر یہاں کا راستہ بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز پر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر آیا۔ یہ پہلا گاہک تھا جس سے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کرے۔ کام چل نکلا، چنانچہ اس نے تھوڑے عرصے بعد اپنا اڈا امبالہ چھاؤنی میں قائم کر لیا۔ یہاں وہ گھوڑوں کے فوٹو کھینچتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گھوڑوں سے واقفیت ہو گئی، چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے کئی گھوڑے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے۔ سلطانہ نے کانوں کے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوائیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ مختصر یہ کہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بہت خوشحال تھی۔ مگر اچانک خدا بخش کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ بھلا کیسے انکار کرتی، جبکہ خدا بخش کو وہ اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی کافی تعریفیں سن چکی تھی، چنانچہ اس نے جلدی جلدی گھر کا سارا سامان بیچا اور خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا۔ دھن لگے انجنوں کے منہ سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکلتا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اٹھتا دکھائی دیتا۔ بھاپ کے بڑے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹریوں سے اٹھتے اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہوا کے ساتھ کھل مل جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹریوں پہ چلتا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹری پر اکیلے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود آگے جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا۔ ₹20 ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل، اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو اور آمدن کچھ بھی نہیں۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھیں آہستہ آہستہ بک گئی۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، میری سنو اور چلو واپس چلو، یہاں کیا دھرا ہے؟ بھئی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا۔
تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں، جو نقصان ہوا اس کو صدقہ صدقہ سمجھو، اس کنگنی کو بیچ آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج کی گاڑی سے یہاں سے چل نکلتے ہیں۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لی اور کہا، نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، یہی دہلی میں رہ کر کمائیں گے، یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہی واپس آئیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ضرور کرے گا۔ سلطانہ چپ کی چپ رہ گئی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ سے اتر گئی۔ خالی ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی طرح بھرنا تھا۔ اسی طرح 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کم رہی۔ سلطانہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس بات کا بھی دکھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی، لیکن ہر روز ان کے ہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ سارا دن اپنے مکان میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی، کبھی چھالیاں کاٹتی تھی، کبھی پرانے کپڑوں کو سیتی رہتی تھی۔ اور کبھی باہر بالکنی میں آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور متحرک انجنوں کی طرف گھنٹوں بے مطلب دیکھتی رہتی۔ سڑک کی دوسری جانب مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ داہنے ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گانٹھیں پڑی رہتی تھی اور ہر قسم کے مال و اسباب کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ لمبی لمبی پٹریوں پر ہر وقت گاڑیوں کی چھک 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 ہوتی رہتی تھی۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تانگ جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی، کیونکہ اب سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو چکا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کرا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اس کو وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا کدھر سے آؤں۔ سلطانہ نے اسے راستہ بتایا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بڑی پھرتی سے اوپر آ گیا۔ یوں وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان پٹریوں کو دیکھتی رہتی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے۔ امبالہ چھاونی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ان کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ جو سامنے ریل کی پٹریوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، ایک بہت بڑا چکلا ہے۔ بہت سی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے ہیں۔ سلطانہ کو تو بعض اوقات یہ انجن سیٹ معلوم ہوتے تھے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکنی جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش سے اس نے بارہا کہا تھا، دیکھو میرے حال پر رحم کرو،
یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے مگر سلطانہ کا بیڑا پار نہ ہو سکا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مختار نے ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی ہوئی تھی جس کی آستینیں کالے رنگ کی تھی۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالے مخمل کا جوتا بھی لائی تھی جو بہت نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ چیزیں دیکھی تو اس کو احساس نے بہت دکھ دیا کہ محرم منانے کے لیے لباس خریدنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ انوری کے پاس جب وہ لباس دیکھ کر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک اس کا سر گاؤں تکیے کے اوپر رہا، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ گئی تو وہ باہر بالکنی میں چلی گئی۔ سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا اس لیے گرد و غبار اب دب گیا تھا۔ اور میں بھی والنٹیئر نہیں۔ سلطانہ یہاں رک گئی اور اس نے پوچھا، یہ والنٹیئر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ میں الو کی پٹھی نہیں، مگر وہ آدمی جو خدا بخش تمہارے ساتھ رہتا تھا ضرور الو کا پٹھا ہے۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ آپ اوپر آتے ڈر کیوں رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر مسکرایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے بہت پسند ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ پھر وہ جب دونوں اسی کمرے میں آ گئے جہاں بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار بڑے غور سے شنکر کی جانب دیکھا۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھی اور کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ گھٹیلا اور کسرتی بدن تھا، کمپٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ گرم پتلون پہنے ہوئے تھا اور سفید قمیض جس کا کالر گردن پر سے اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اس طرح سے دری پر بیٹھا تھا
کہ معلوم ہوتا تھا کہ شنکر کے بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے پوچھا، فرمائیے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر وہ لیٹ گیا۔ کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرما لو، بلایا تو تم نے ہے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو۔ جو کچھ تم نے سمجھا وہ غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، جب مجھے بلایا جائے تو فیس دینی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بھنا کر جواب دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اب کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ چھک مارتی ہوں، میں بھی چھک مارتا ہوں۔ تو آؤ دونوں مل کر چھک ماریں۔ حاضر ہوں، مگر چھک مارنے کے دام میں کبھی نہیں دیا کرتا۔ ہوش کی دوا لو، یہ لنگر خانہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک سفید بوسکی کی قمیص پڑی ہوئی ہے، اس کو میں رنگوا لوں گی۔ ایک دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، وہ بھی کالی قمیص کے ساتھ رنگوا لوں گی۔ بس ایک شلوار، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کرو۔ دیکھو میری جان کی قسم، تم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا رسیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنسا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم کے سوال ہی پیدا نہیں ہوا کرتے۔ بڑے بڑے پنڈت اور مولوی بھی یہاں آئیں گے تو شریف بن جائیں گے۔ جانے کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو، بولو رہو گے؟ اس شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جاؤ راستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں اپنے دونوں ہاتھ ٹھوسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرتا ہوں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا۔ سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو تھوڑا ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالہ میں آیا ہوتا جہاں وہ بہت خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا، اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا، مگر چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی اس لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئیں۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کہاں غائب رہے؟ خدا بخش تھک کے چور ہو رہا تھا۔ پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں، ہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہر روز جایا کرتا ہوں، ہمارے دن پھر جائیں گے۔ کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ عقارت کبھی نہیں جائے گی، اللہ کا فضل شامل رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی،
سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، کہیں جا نہیں سکتی، آ نہیں سکتی۔ محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تو اس کی فکر کرو۔ مجھے کالے کپڑے چاہیے، گھر میں پھوٹی کوری تک نہیں، کنگنیاں تھیں ایک ایک کر کے بک گئیں، اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ میری سنو تو اپنا کام شروع کرو، کچھ تو سہارا ہو۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت تو سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں بہت بڑی غلطی کری، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتا کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم۔ سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو۔ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے دو گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری ہی نہیں، اور بھی کچھ ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی، کہنے لگی، صاف صاف کہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر تم میں اور دوسروں میں کچھ فرق کہاں رہا؟ تم کہتی ہو کہ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو، اس محلے میں تمہیں ایسی کئی عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے، لیکن ان کے نہ یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہی ہے نا؟ ہاں، سلطانہ ہی ہے۔ خدا بخش اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب تم خواہ مخواہ زور دیے جا رہی ہو، میں کہاں سے لا دوں؟ افیم کھانے کے پیسے تک تو ہے نہیں میرے پاس۔ اب تم کہتی ہو تو کوئی ہیلا کروں گا، یہ کہہ کے خدا بخش اٹھا۔ لو، اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لاتا ہوں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید دوپٹہ نکالا اور سفید بوسکی کی قمیض اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں، جس میں اس کی نظر فلموں کی کہانی اور گیت کے پیچھے گئی۔ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نہا دھو کے فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک پر رونق اثار نظر آ رہے تھے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہیں ہوئی۔ دفتن اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کری اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کو اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اب اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔
شنکر بے حد مطمئن تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ بہت بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤ تکیے کو رکھ کے لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ عجیب سی ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، میں تمہیں جانے کو کیوں کہوں گی؟ شنکر اس پر مسکرایا، تو تمہیں میری شرطیں منظور ہیں نا؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا بات کروں؟ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر میری بات مانو گے؟ شنکر نے کہا، پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ کو جھیپ سی گئی، تم کہو گے کہ میں اپنا دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو کہو، رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرائت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھرے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے۔ شنکر نے یہ سن کر کہا، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دے دوں تاکہ تم شلوار سلوا سکو؟ سلطانہ نے کہا، نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مجھے کالی شلوار لا دو۔ شنکر مسکرایا، میری جیب میں اتفاق سے ہی کچھ ہوتا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا، محرم کی 1 تاریخ کو تمہیں شلوار مل جائے گی، لے بس اب خوش ہو جا۔ سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، تم انہیں لے کر کیا کرو گے؟ بندے معمولی قیمت کے ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے کہا، میں نے تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بول دیتی ہو؟ لے لو۔ یہ کہہ کے سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کے بعد اس کو افسوس تو ہوا مگر شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو بالکل یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز کے بعد محرم کی 1 تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا، اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا، ساٹن کی کالی شلوار ہے، دیکھ لینا، شاید لمبی ہو، اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کی۔ اس کی پتلونوں میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا اور جانے کہاں چلا گیا۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا تو اس کو کالی شلوار مل گئی، بالکل ویسی جیسے وہ بختاور کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ دوپہر کو وہ نیچے لانڈری سے اپنی رنگی ہوئی قمیض اور دوپٹہ لے آئی۔ تینوں کالے کپڑے جب اس نے پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو مختاور اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ شلوار نہیں ہے، کب بنوائی؟ سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درزی لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مختاور کے کانوں پر پڑی۔ یہ بندے کہاں سے منگوائے ہیں؟ مختاور نے جواب دیا، آج ہی منگائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑا۔
دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔